يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص حکمتوں میں سے پاکستان کا قیام بھی ایک حکمت ہے. پاکستان بننے کی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ وہ یہ تھی کہ ہندو جس کے اوپر مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی تھی، وہ ہندو انگریزوں کے مجبوری کے باعث ہندوستان سے واپس جانے کے بعد چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے اقتدار جو ہے وہ ہندوؤں کے حوالے کر دیا جائے، اور اس کے اندر بین الاقوامی معاملات ایسے بن گئے تھے کہ جتنے بھی استعمار تھے، چاہے وہ برٹش ہوں، چاہے وہ پرتگیز ہوں، چاہے فرانسیسی ہوں، چاہے اطالوی ہوں، سب کو اپنے اپنے ملکوں کی طرف کوچ کرنا تھا. مسلمانوں کو خطرہ تھا کہ ایک بڑی قوت جو تعداد کے لحاظ سے مسلمانوں سے بہت زیادہ ہے، اگر وہ اقتدار میں آ گئے، ہمیں انہوں نے اقلیت بنا دیا تو ہمارا وہ جینا مہر کر دیں گے، وہ انتقام لیں گے ہم مسلمانوں سے، مسلمانان بر صغیر پاک و ہند سے، کہ وہ سمجھیں گے کہ ان لوگوں نے ہم پہ حکومت کی. حالانکہ جیسی حکومت ہے آپ کو بھی معلوم ہے، اس 1000 سالہ حکومت کا اسلام سے بالعموم کوئی تعلق نہیں تھا. مغل حکمران ہوں یا لودھی ہوں یا سوری ہوں، مختلف ادوار کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر ان کی حکومتیں نہیں ہیں، لیکن جتنا دین کا تعلق ہمارا دین سے ہے، اس سے زیادہ بڑے ان کا بھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ 1000 سال حکومت کرنے کے باوجود اسلام کا وہ عادلانہ نظام، اسلام کا وہ نظام معیشت اور سیاست، اس سے مسلمان کوسوں دور رہے. لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو یہ اندیشہ تھا کہ ایک بڑی قوت ہمارے اوپر حکومت کر کے ہمارے حقوق کو سلب کر دے گی. چند درد دل رکھنے والے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک آزاد خطہ دے دے جس میں ہم اپنی زندگی اپنی منشا کے مطابق گزارنے کے لیے کوشش کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہوگا. اور وعدہ کیا کیا گیا، عہد و پیمان کیے گئے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. پاکستان کے لیے قربانی دینے والے وہ لوگ بھی تھے جو ہندوستان کے داخلی ایریوں میں رہتے تھے، درمیان میں رہتے تھے. الہ آباد ہے، آپ سمجھ لیجیے، دہلی ہے، بہار ہے، چلو وہ سب جو مشرقی پاکستان کا قریب تھا، لیکن یہ تمام ایریے، حیدرآباد، دکن وغیرہ کا معاملہ، یہ لوگ بہت دور تھے. اور طے یہ پایا تھا کہ جس ایریے کے اندر مسلمان زیادہ ہوں گے وہ ایریا پاکستان بن جائے گا، اور جہاں پہ مسلمان اقلیت میں ہوں گے وہ ہندوستان بن جائے گا. قربانی تمام مسلمانوں نے دی. وہ انڈیا کے رہنے والے جہاں کہیں بھی تھے، ان کا منشا یہی تھا کہ ہم نے کسی طریقے سے ایک خطۂ ارض حاصل کرنا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی اپنی اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق گزارنے کے لیے صحیح جہد کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے اسی عہد کی بنیاد کے اوپر پاکستان کو خطۂ ارض پاکستان عطا فرمایا. لیکن ہماری ناعاقبت اندیشی ہے، ہماری ناشکری ہے، ہماری دین سے دوری ہے کہ وہ پاکستان جو قائد اعظم محمد علی جناح نے حاصل کیا تھا وہ آج دنیا کے اندر موجود نہیں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا شاید
کہ تحریک پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جذبہ اور سب سے پہلے جو دعوتیں چلائی تھی وہ بنگال نے لوگوں نے چلائی تھی. بنگالیوں نے سب سے پہلے پاکستان کے لیے قراردادیں منظور کی، وہاں پہ جدوجہد کی، تحریک چلائی کہ ہمیں آزادی ملے. انگریزوں نے کمال ہوشیاری سے مسلمانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک مملکت کے 2 حصے بنا دیے، اور وہاں پہ بھی بنگال کے اندر بھی بہار کا ایریا جو ہے وہ مسلمانوں سے اکثریت کا علاقہ تھا، وہاں بھی مسلمانوں کو پاکستان بننے نہیں دیا گیا. 2 علاقے مشرقی پاکستان مغربی پاکستان بن گئے. لیکن ناانصافی ہوتی رہی اور بدقسمتی آج تک اس کا سراغ ہم لگانے میں ناکام رہے کہ مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کی وجوہات کیا ہیں. امدرمان کمیشن ابھی تک اس کو پتہ نہیں چل سکا کیا معاملہ ہوا. بنیادی چیز کیا ہے کہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کو یہ احساس شدت سے تھا کہ ہمیں محکوم سمجھا جاتا ہے. مغربی پاکستان کے لوگ ہمارے اوپر حکمران بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے حقوق ہمیں نہیں دیے جاتے، ہمارا استحصال کیا جاتا ہے، ہمیں دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے، ہماری بنگالی زبان کی توہین کی جاتی ہے، استہزاء کیا جاتا ہے، تمسخر اڑایا جاتا ہے. اس سے ان لوگوں کے اندر ایک شدید قسم کا ایک خلجان پیدا ہوا کہ ہمیں اپنا کچھ سوچنا چاہیے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ 71 سے پہلے کے جو انتخابات ہوئے تھے اس کے اندر بھی حق تو یہ بنتا تھا کہ حکومت مشرقی پاکستان کے لوگوں کو دے دی جاتی، لیکن ہمارے سیاسی جغادری اور ہمارے ادارے کے لوگوں نے مل مگی بن کر کے ایسا معاملہ کیا کہ ان کو حکومت دینے سے انکار کر دیا اور نعرہ لگایا گیا کہ وہاں تم یہاں ہم. وہ جو چھوٹی سی چنگاری تھی وہ شعلہ جوالا بن کے بھڑک کے اس کو بھسم کر دیا سب کچھ، اور پاکستان 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے اپنے لوگ بھی شامل تھے، غیر بھی شامل تھے. اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ میں نے 1000 سالہ ذلت کا بدلہ آج پاکستان سے لے لیا. آج پاکستان کے 80,000 کڑیل جوان ہماری قید میں ہیں. آج ہم نے انتقام اپنا لے لیا. آج ہم شاداں فرحاں ہیں کہ مسلمانوں کی یہ ایک حکومت جو کہتے تھے کہ بڑی ہماری طاقت ہے، ہم اس کو 2 لخت کر دیں. اور اس کے بعد اب تک وہ یہی کہتے ہیں اگر ہمیں موقع مل گیا ہم پاکستان کے ساتھ وہی حال دوبارہ کرنے کو ہم وقت تیار ہیں جو ہم نے بنگلہ دیش میں کیا تھا. اور اس کے پیچھے بڑی سرکار انکل سام کی قوتیں بھی موجود تھیں اور اب بھی موجود ہیں. حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا. ہم چھوٹے تھے اس وقت، میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا 71 کے اندر. ہمیں زیادہ شعور نہیں تھا، لیکن یقین کیجئے کہ ہمارے آنسو جاری تھے. ہم صبح صبح گھر سے نکلے، کوئٹہ میں ہم رہتے تھے، شدید سردی تھی، دسمبر کا مہینہ تھا، غالباً دسمبر ہی تھا، شدید سردی تھی. ہم نکل کے باہر رونے لگے کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، ہماری فوجیں کیوں پکڑی گئی، ہمارے مسلمان قیدی کیوں بن گئے، ہم انڈیا سے کیوں ہار گئے، انڈیا ہمارے اوپر مسلط کیوں ہو گئے. لیکن بدقسمتی سے اس کا تدارک کرنے کی کوشش نہیں کی، سمجھنے کی کوشش پھر بھی نہیں کی گئی کہ یہ معاملہ ہوا کیا. قرآن کا فتویٰ واضح ہے کہ یاد رکھو یہ مسلمانوں کے دوست غیر مشرک، یہ مشرک تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. یہ یہودی اس وقت بھی ان کو یہ چیز پنپتی تھی کہ یہ مسلمانوں کا ایک ملک جو بنا ہے اور صرف اسلام کے نام کے اوپر بنا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ یہودیوں تمہارے تیا پانچا، تمہاری آخرت اور تمہاری تباہی کا سبب یہی ملک بنے. ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کس طریقے سے اس ملک کو ختم کر دیا جائے، اس کے اوپر اپنا تسلط کر دیا جائے، اس پہ ایسے لوگ لا کے بٹھا دیے جائیں جو ہماری منشا کے مطابق سارا معاملہ کریں. 71 کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بحری بیڑا، 7ویں بیڑا آ رہا ہے، پہنچ گیا پاکستان کی مدد کو. اسے نہیں آنا تھا اور نہیں آیا.
پاکستان کو ہزیمت اٹھانی پڑی. پاکستان کے اندر معاملے ایسے بن گئے کہ تو ایک قوم دو قوموں میں تقسیم ہو گئی, آپس میں دشمنیاں بن گئی. اور جو انتقام ہندو لینا چاہتے تھے وہ ان کا انتقام پورا ہوا, ان کا کلیجوں میں ٹھنڈ پڑ گئی. پاکستان دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا اس وقت, لیکن آج وہ ملک دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان کی حفاظت ہونا چاہیے تھی, پاکستان محفوظ ہے نہیں ہے جب تک ہم اپنی کرتوتوں کو درست نہ کریں. حضرات آج بھی آپ دیکھ لیجیے, میں حالات حاضرہ کے اوپر چند باتیں ضرور آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارا کسی سے نہ ہم کسی کے حلیف ہیں نہ کسی کے حریف ہیں. ہماری محبت پاکستان کی اسٹیٹ سے ہے, ہماری محبت اسلام سے ہے, ہماری محبت اصل اسلام کے بنیادی اصولوں سے ہے جس کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا. اور آج آپ دیکھ لیجیے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ ایسے آدمی کو برداشت نہیں کیا جاتا جو کہتا ہو کہ میں غلامی بہت کر چکے ہوں, ہم تمہاری غلامی کرنا نہیں چاہتے. عمران خان سے ہزار اختلاف کیجیے آپ, اس کے افکار سے اختلاف کر لیجیے. دوسری بات یہ سمجھ لیجیے اچھی طرح اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں ان کا منشا, ان کا طرز عمل کچھ اور ہے, اس کے مطالبات کچھ اور ہیں, اسلامک اسٹیٹ بنانے کے طریقہ کار کچھ اور ہے. جو معاملہ ہماری سیاسی جماعتیں لے کے چلتی ہیں, کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, یاد رکھو کہ ان کا وہ طریقہ وہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول کا طریقہ تھا. اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا کہ فرد کی اصلاح کرو. جب فرد کی اصلاح ہو, جمعیت قائم کرو, جمعیت کو دوبارہ ان کو بناؤ, منظم کرو, ان کے دلوں کے اندر ایمان پیدا کرو, اور اس کے بعد جب باطل کا اور حق کا معاملہ آئے, اس حق اور باطل کو آپس میں ٹکرا دو, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے. یہی کام اللہ کے رسول نے کیا ساری زندگی, لوگوں کی جمعیت تیار کی, اور اسی طریقے چل کے, اور انشاءاللہ اللہ کے رسول کے سنت کا فرمان جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اسلام کی اصلاح نہیں ہوگی بجوز اس طریقے سے جو طریقے اس سے پہلے اللہ کے رسول نے اختیار کیا تھا, کیونکہ اسی طریقے سے ہوگا تو معاملہ آئے گا, ورنہ نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں, کہ وہ تیار ہوں گے تب معاملہ ہوگا, ہمارے اوپر باطل حکومت کرتا جائے خاموشی سے بیٹھے رہیں, یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے. جدوجہد کرو, محنت کرو, کوشش کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. جب تک وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے, جو وسائل تمہارے ہاتھ میں ہیں, جو تمہارے دشمن ہیں, ان کے ساتھ نبرد آزما ہوتے رہو, اس میں کوئی شک نہیں. حضرات آج آپ دیکھ لیجیے معاملہ کیا ہے. پوری دنیا کے اندر ایک حکومت کھٹکتی ہے, ایک اسٹیٹ کھٹکتی ہے پوری دنیا, اور اس کے اندر کچھ ایسے دیوانے نکل آئے جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم کسی کی نئی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں, ہم کسی کی اسٹیٹمنٹ دینے کو تیار نہیں ہے, ڈکٹیشن لینے کو تیار نہیں ہیں. اس سے پہلے بڑے دھوکے کھا چکے, 70 سال تک ہم دھوکے کھاتے رہے. تمہارا مقصد تو یہی تھا کہ کس طریقے سے مسلمان اور خاص طور پہ اسلام ملیا میٹ ہو جائے, لیکن اللہ تعالیٰ کی خصوصی حکمت سے پاکستان جو ہے وہ دنیا کا پہلا اسلامک اسٹیٹ جو تھا وہ ایٹم بم بھی بنا کے اپنا تیار بن کے بیٹھ گیا. یہ ان کو کیسے پسند آتا, وہ یہ کیسے چاہتے کہ ہمارے ہاتھ سے یہ نکل جائے اور ہم اس کو نیست و نابود نہ کریں. اس کے لیے کوششیں جاری رہی اور اب تک جاری ہیں, اور یہی وجہ تھی, اختلاف کی وجہ بنی کہ ملک کے اندر ہم امریکن کی ڈکٹیشن کو پسند نہیں کرتے, اور دنیا کے اندر شاید یہ واحد ملک ہے کوریا کے بعد, اور اس سے پہلے ایک بندے نے بھی ایسی بڑ ماری تھی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن انجام کیا ہوا. جس شخص نے بھی امریکہ کے خلاف کھڑی ہو کے بات کرنے کی کوشش کی, اس کو نیست و نابود کر دیا گیا, چاہے وہ قذافی ہو, چاہے وہ ضیاء الحق ہو, چاہے وہ بھٹو ہو. دیکھیے 3 چیزیں سامنے آپ کے سامنے رکھی ہیں مسلمان ملکوں میں. غیر ملکوں میں آپ دیکھ لیجیے, کیوبا کے لوگوں نے حرکت اسٹارٹ کی, وینزویلا والوں نے سب معاملہ کیا, امریکہ کے خلاف بات کی, لیکن ان کو نہیں چھوڑا, ان کو انتقام کا نشانہ بنا کے چھوڑا. وجہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر امریکہ سمجھتا ہے کہ میں سپر پاور ہوں, کوئی شخص کی جرات نہیں ہونی چاہیے کہ میرے سامنے وہ بات کر سکے, میری بات کو ٹھکرا سکے. جس نے حرکت کی تھوڑی سی, اس کو نیست و نابود کر دیا گیا. ضیاء الحق کو مارنے کے لیے اپنا سفیر بھی مسلم ملک کو بھی مروایا, اور آج تک پتہ نہیں چلنے دیا کہ اس کی بیسک وجہ کیا تھی. حقیقت یہی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کسی ایسے شخص کو بڑھنے نہیں دینا چاہتے جو ان کے مفادات کے راستے کے اندر رکاوٹ بننے کی کوشش کرے, کسی صورت میں بھی کوشش کرے. عمران خان نے بھی یہی بات کی کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے. پھر کیا ہوا؟ اور میں ایک بات بتا دوں, یاد رکھ لیجئے,
اس پاکستان کے اندر ہمارا مستقبل وابستہ ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل وابستہ ہے. یاد رکھیے جو بڑے بڑے لوگ ہیں سب کے پاس ڈیول نیشنلٹیز ہیں. کوئی مسئلہ آئے گا وہ یہاں سے واقعی امریکہ چلے جائیں گے، کینیڈا چلے جائیں گے، برطانیہ چلے جائیں گے. میں نے اور آپ نے یہی رہنا. اور یہ بھی یاد رکھ لو، ان اداروں کو خاص طور متوجہ میں کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان کے اندر اس وقت بہت بڑے مفاد کے ساتھ وابستہ ہے ان کا معاملہ. وہ چاہے ہمارے ادارے ہوں، ہماری بیوروکریسی ہو یا ہماری عدلیہ ہو، ان کے للے تللے جو ہے وہ کیوں چل رہے ہیں کہ پاکستان سے مال آتا ہے، ان کو لاکھوں روپے کا فنڈ ان کو مانا دیا جاتا ہے، ان کی سب معاملے چلتے ہیں. امریکہ یہ نہیں چاہتا. امریکہ چاہتا ہے کسی کسی ہماری یہ تمام جو چھوٹا موٹا ملک ہے ہمارا سیٹ اپ ہے یہ بھی فلاپ کر جائے، ڈیفالٹ کر جائے. اور اس کا وہ معاملہ آئی ایم ایف نے کروا دیا، سارا معاملہ کروا رہے ہیں آہستہ آہستہ. تمہارا معاملہ وہ چل اگر تم نہ سمجھے. حضرات یہ حقیقت ہے جب تک ہم خود اپنے معاملات کو سمجھنے نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی کبھی حالت نہیں بدلی جب تک وہ قوم اپنی حالت خود بدلنے کی کوشش نہ کرے. اور کتنی عجیب بات ہے، لوگ سمجھتے ہیں بعض اوقات ہمیں کہتے ہیں میں تو عمران خان کا آدمی ہوں. ہمارا تو کوئی تعلق عمران خان سے نہیں ہے، لیکن حق بات کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہم حق بات کہیں گے. کتنی عجیب بات ہے. اب سوچیے گا دنیا کے اندر کوئی بندہ یہاں پہ جو ملازمین بیٹھے ہیں ان کو ذرا اندازہ ہوگا اس چیز کا. اگر کسی ملازم کے ذمہ کوئی ایسا معاملہ حکومت کی طرف سے آ جائے کہ یہ بندہ مجرم ہے یا اس کے اوپر فلاں چیز کا الزام ہے یا کورٹ کیس کا معاملہ اس کو درپیش ہے، اس کو کہا دیا جاتا ہے کہ تم گھر جا کے بیٹھ جاؤ، جب تک تمہارا معاملہ کلیئر ہوتا تم اپنے آفس مت آنا، کیونکہ اس وقت تم حکومت کے ساتھ نبرد آزما ہو، حکومت کا تمہارے اوپر چارجز ہے کہ تم نے فلاں فلاں کام غلط کیا ہے تو مت آنا. لیکن ہمارے ہاں لا کے بٹھا دیا جاتا ہے. 60% زیادہ لوگ ایسے ہیں جو ضمانت پہ رہا ہیں، ہمارے حکمران ہیں. وہ پھر کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس زہر کھانے کو پیسہ نہیں ہے کہ ہم کہاں سے تمہاری چیزیں سستے کر کے دیں، مہنگائی ہوگی. سوال پیدا ہوتا ہے اگر تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، کیا تم اپنی روش بدلنے کی کوشش کری؟ تم نے کبھی سوچا کہ ہماری وہ جو عیاشیاں جو پہلے گزشتہ حکومتوں تم کرتے رہے ہو اس سے تھوڑا سا کم کر لو معاملہ؟ نہیں. 2 مہینے نہیں ہوئے، اربوں روپے لگا کے دورے کیے جاتے ہیں. جا کے دورے کر کے آؤ اور اپنے پورا خاندان حسب معمول ساتھ لے کے جایا جاتا ہے. اپنے خاندان کو بھی لے کے جاؤ. سب معاملہ یہاں تک نہیں رہتا. 2 دن کے لیے آئے، تمہیں پتہ نہیں تم چلو گے بھی نہیں چلو گے، لیکن لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے اپنے اپنے سوئمنگ پول بنائے جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں وہ سامنے آئیں، باقی جب نہیں آئیں گے پتہ چلے گا معاملہ کیا ہے. حضرات یہ وہ تمام چیزیں جو ہمارے لگتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے. اور ان کو شے کس کی ہے؟ امریکہ کی شے ہے کہ تم جو مرضی کیے جاؤ ہم تمہارے ساتھ. اور امریکہ کیا چاہتا ہے؟ وہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جائے تاکہ کوئی بات کرنے کی قابل بھی نہ رہے کہ یہ لوگ کیسے ہمارے اوپر تم لا کے بٹھا دیے. جن کو نہ بات کرنے کا سلیقہ ہے، نہ ان کو یہ معلوم ہے کہ جس ملک میں وہ بیٹھے ہیں کہ وہ فلاپ کر گیا تم تو بھاگ جاؤ گے، ہمارے 22 کروڑ لوگوں کا کیا بنے گا؟ ہماری سروسز کے لوگ محتاط ہو جائیں ان کا کیا بنے گا؟ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک ہو گیا ایسا معاملہ ہو کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے. لیکن اگر کر گیا ذمہ وار کون ہوگا اور بھگتے گا کون؟ میں اور آپ بھگتیں گے. چلو میں پھر بھی ہم ملازم نہیں ہیں، ہم کچھ گزارا کر لیں گے. جو ملازم پیشہ لوگ ہیں وہ کیا کریں گے؟ جب تنخواہیں تمہاری بند ہو گئی، چیف جسٹس صاحب تمہارے لاکھوں روپے تم لیتے ہو، جب یہ بند ہو جائیں گے تم کیا کرو؟ جنرل صاحب سے بھی کہو، جنرل صاحب جب آپ کی تمام مراد بند ہو جائیں گی آپ کیا کرو گے؟ سوچو 2 منٹ کے لیے. اپنا اگر ملک کے لیے سوچو، اپنی ذات کے لیے سوچ لو تو معاملہ کیا کرنا چاہیے اور کیا ہوگا اس معاملے میں. لیکن یہاں پہ آنکھیں فی الحال سب کی بند ہیں. ہر شخص کا معاملہ یہ ہے کہ چلو 2 ٹائم لگائے، جتنے پیسے آتے ہیں، جتنا لوٹ کھسوٹ ہوتی ہے وہ کر لو، باقی دیکھی جائے گی جو معاملہ ہو. حقیقت بات یہ ہے کہ بھائیوں سے ہدف کیا ہے امریکہ کا؟ جو تمہارے ایٹمی اثاثوں کو سلب کرنا چاہتا ہے، ایٹمی طاقت کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس کے بعد تیار بیٹھا ہے انڈیا تمہارے اوپر حملہ کرنے کو، تیار بیٹھے یہودی تمہارے اوپر حملہ کرنے کو. ابھی کیوں نہیں کر رہے اس وقت؟ یہ ہو سکتا ہے دیوانے ہیں، کوئی اور نیا سا بکیڑا کھول دیں، پوری دنیا کی تباہی کا باعث مسلمان بن جائے، پاکستان بن جائے. ان کے پاس ایٹم بم ہے، اس سے خوف ہے ان کو. اگر یہ خوف ان کا ختم ہو گیا تو پاکستان کی نہ بھی کوئی چیز، اللہ میرے منہ میں خاک ایسی بات نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے، حقیقت سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے. اس کے اندر دیکھنا چاہیے کہ وہ ممالک کیا کچھ کر سکتے ہیں. انڈیا پہلے ہی مودی کہہ چکا ہے کہ مسلمانوں خیال کرنا، پاکستانیوں خیال کرنا، مجھے مت سمجھنا، میں پہلی جنگ کے اندر بھی شامل تھا.
اب اگر ایسا معاملہ ہوا میں پھر تمہارے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا. اور اس کی شیر ریشہ دوانی شروع کروا دی اس نے. دوبارہ وہ معاملات شروع ہو گئے. پاکستان کے اندر دہشتگردی کا معاملہ شروع ہو گیا, آزاد بلوچستان کا معاملہ شروع ہو گیا. کسی طریقے سے مسلمان ہمارے قابو میں نہیں, باہر نہ نکل جائے ہمارے ہاتھ. اقتصادی طور پہ ہمیں تباہ کر دیا جائے, IMF کا ہمیں غلام بنا دیا جائے, ان کی طرف سے چند ٹکے ملتے ہیں مسلمانوں کے اوپر ظلم و استبداد کی وہ چیزیں کھول دی جائیں کہ مسلمان ایک ایک لقمے کو ترسے. پاکستان کا مسلمان لقمے کو ترسے. ایک اسسمنٹ ہے لوگوں نے کی ہے, الحمدللہ ہم نے کچھ دیکھا اس کے اندر. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایسے وسائل دیے ہیں, اگر ہمارے ملک کے اندر ہمارے حکمران درست ہو جائیں, اگر یہ اپنی روش درست کر لیں, اللہ کا خوف پیدا کر لیں, تو یقین کیجئے پاکستان سے زیادہ امیر دنیا کے اندر کوئی ملک آپ کو نظر نہیں آئے گا, کسی چیز کی کمی نہیں. لیکن ہمارے یہاں معاملہ پتہ کیا ہے, بات تلخ ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہی جاتی ہے, کہنی چاہیے. کسی قاضی صاحب کے پاس مقدمہ چلا گیا, 2 خواتین جو آپس میں سوکھنے تھی, ایک چھوٹا سا شکار بچہ لے کے چلی گئی ان کے پاس. دونوں کا دعویٰ ہے کہ یہ بچہ میرا ہے. اب قاضی بڑا پریشان, کیا کرے بھائی, بیوائیں ہیں دونوں کے پاس چھوٹا سا بچہ ہے, دونوں دعوے دار ہیں کہ بچہ میرا ہے. قاضی کو ایک ترکیب سوچی, اسے کہ چلو میں دیکھتا ہوں کس کا بچہ ہے, پتہ چل جائے گا ابھی. اس نے کہا کہ یوں کرتے ہیں کہ ہمیں مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا, ہمارے تو بدھیاں یہ سلجھ نہیں رہی, کیسے سلجھیں گی, کس کا ہے کس کا نہیں ہے پتہ نہیں چل پا رہا ہمیں. یوں کرتا ہوں کہ میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کرتا ہوں, دونوں کو ایک ایک حصہ دے دوں. اور جس کا بچہ نہیں تھا وہ تو راضی ہو گئی, جس کا بچہ تھا کہنے لگی نہیں بچے اس کا ٹکڑا مت کرنا, اسی کو دے دو, مجھے نہیں چاہیے. تو بھائیو اتنا تو سوچ دو, پاکستان کے تم ٹکڑے کرنے چلے ہو, اپنی سگی ماں کی طرح گزارا کرو جیسے کرتے ہیں. تو کوشش کرو کہ پاکستان ٹوٹے نہ, پاکستان کے ساتھ ایسی پاکستان کے دشمنی کے رویہ کو تبدیل کرو. اس ملک نے تمہیں سب کچھ دیا ہے, اس ملک نے تمہیں عزت دی ہے, اس ملک نے تمہیں وقار دیا ہے, اس ملک نے تمہاری بچوں کو پڑھنے کا موقع دیا ہے, اس ملک میں دنیا کے اندر تمہیں سب سے بڑی عزت والا بنا کے رکھا ہے. آج دیکھو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا وقار ہے, اور کوئی کہتے ہیں کوئی غیرت مند لوگ ہیں تو وہ پاکستان کے لوگ ہیں. اس کے علاوہ لوگوں کا حالات دیکھ لیجیے کیا حال, کس طریقے سے امریکہ نے کیا حال کر دیا, سعودی عرب کا, امارات کا, کویت کا, قطر کا. مسلمان کے ایسے ملک جو بڑے اونچے تھے, کیا ہوا ان کا, نیچے لگے وہ ہلنے کے قابل نہیں ہے. وہ پاکستان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا چاہتا ہے, کرنا چاہتے ہیں. وہ پلاننگ کے اوپر وہ کام شروع کر چکے ہیں, وہ اب ہماری گردن دبوچنے کو تیار ہیں. ان کے اپنے اہلکار ہمارے ایسے موجود ہیں جو سب کام کرنے کے ان کو دیں گے. ہم کب تک سوتے رہیں گے؟ ہم یہ نہیں کہتے جو معاملہ ہوا ہو جائے, ہم کہتے ہیں انصاف کر لو, بس انصاف کرو, الیکشن کر لو. جو معاملہ تھا جو بندہ, اچھا سوچے ایک اور بات میں آپ کو نقطے کی بات بتاؤں. دنیا کے اندر گزشتہ حکومت کے مخالفین کون کون ہیں, چند انگلیوں میں گن لو, جن کا کہ یہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے, یہ حکومت ہمیں نہیں چاہیے. مجبوری اس کی بھی ہے بیچارے کی, اس کو بس اکثریت نہیں ملی, وہ کوئی قانون نہیں پاس کرتا, روتا پٹتا رہا کہ میں بندہ پکڑتا ہوں پیسے نکلوانے اس سے. نہیں نکلوا سکتا کہ حکومت کو چھوڑ دیتی ہے, عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں, ادارے اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں کس کے پاس پکڑوں, کیسے جاؤں. لیکن اس سے پھر بھی 3 سال گزارے, اور وہ وقت تھا پوری دنیا کے اندر کرائسس تھا کووڈ کی وجہ سے. پاکستان کا دنیا صاف کر دی, پاکستان نے جو طریقہ کار اختیار کیا تھا, اللہ نے ان کو بچا لیا سب معاملے. حضرات یہ باتیں ہم صرف سننے کی نہیں, اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے. جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہیں کس صورت میں دیکھنا نہیں چاہتا, اور جو تمہارے دشمن کے سامنے آنکھیں ڈال کے کھڑا ہو جائے وہی ان کا سب سے بڑا دوست. اندازہ کرو اس وقت سے آج دنیا کے اندر اس وقت معاملہ کیا ہے. انڈیا کا سب سے بڑا دشمن پاکستان کے اندر عمران خان, یہودیوں کا سب سے بڑا دشمن عمران خان, امریکہ کا سب سے بڑا دشمن عمران خان, برطانیہ کا سب سے بڑا دشمن راستے میں روڑا عمران خان. کیا کیا عمران خان نے, کیا توپ چلا دی, اس نے زبانی بات کی ہے ابھی تک. تو اللہ توفیق دے ایسے لوگوں کو. میں پھر ایک آفرین کی بات کہتا ہوں, سراج الحق سے اس وقت کے اندر بھی ان لوگوں کے ساتھ آؤں گا. صحیح بات ہے, تم امریکہ کے خلاف کھڑے ہوئے, ہم تمہارے ساتھ ہیں, بہت بڑی بات ہے. لیکن باقیوں کو سب کا حال کیا ہے؟ جو کل تک کہتے تھے یہودیوں کا ایجنٹ, آج کیا ہوا؟ آتے میں 2 مہینے نہیں گزرے کہ ہمارا ڈیلیگیشن پہنچ گیا کہ ہم تمہارے ساتھ شامل ہیں. ان کی وجہ کیا, وہ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ وہ ہمارا اصل میں روح کھینچنا چاہتے ہیں ہم سے. وہ چاہتے ہیں کس طریقے سے مسلمان آگے بڑھ کے یہ ایٹم بم کی طاقت ہے اس کو نکال دیا جائے, پھر تم خش و خاصہ کو, پھر ہمارے سامنے تم صدام سے بڑھ کے نہیں ہو. پھر ہم تمہارا حال وہی کریں گے جو لیبیا کا کیا تھا, ہم تمہارا حال وہی کریں گے جو ہم نے عراق کا کیا تھا. لیکن آج دیکھ لو
جن لوگوں نے اپنی استقامت کے بیان کے اوپر کھڑے رہے، افغانستان کے طالبان کھڑے رہے، آج دیکھو انشاءاللہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر کے امریکہ کو وہاں سے نکالا. ہم تو اس سے بہت بڑھ کے ہیں، ہمارے پاس تو طاقت بھی زیادہ ہے، ہمارے پاس سب قوتیں وسائل بھی زیادہ ہیں، ہم سے زیادہ لڑ سکتے ہو. دوسری بات ہے کہ مسلمان ہو تو جیتے کس لیے ہو؟ عزت کی زندگی جیو، عزت کی موت مرو. یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم عزت کی زندگی جیئیں گے، عزت کی موت مریں گے. اگر عزت ہمیں حاصل نہیں ہو تو اس زندگی ہمیں ضرورت نہیں. بھائیو اس وقت میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، ہم دیکھو ہم باقی باتیں ہم چھوڑ دو، سب باتوں کی ختم کر دو. صرف ایک بات، یو این او کے اندر کھڑے ہو کے اس شخص نے کہا کہ جو شخص اللہ کے رسول کی اہانت کرتا ہے، ان کے ساتھ گستاخی کا معاملہ کرتا ہے، وہ میرا دشمن ہے. کوئی بات کہنے کی ضرورت کر سکتا ہے یہ دنیا کے اندر، چاہے وہ سعودیہ کی حکمرانی کیوں نہ، وہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے. غلطیاں اس کے اندر یقیناً ہم کہتے ہیں غلطیاں ہوں گی اس کے اندر، لیکن جو باتیں اس نے اس وقت کی ہیں، اسلام کو زندہ کرنے کی باتیں کی ہیں، اس سے پہلے کوئی نہیں کر سکتا. آزاد دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر رحم کرے. یہ مسلمانوں کے اوپر جو غلبے کی قوت چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت پورے امریکن اور یہودی، اللہ تعالیٰ کو نیست و نابود کر دے، اور ہمارے اداروں کو اللہ توفیق دے جو حق بات کو پہچانے، اپنے دوست اور دشمن کی تمیز کر لے کہ کون تمہارا دوست ہے کون تمہارا دشمن ہے. اگر یہ نہ کیا، کل پچھتاوے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.